بنی اسرائیل ان کو حکم دے دیا تھا کہ ہفتے کے دن یوم السبت سنیچر کے دن عبادت کا دن ہے، کوئی کام کاج نہیں کرنا۔ سمندر کے کنارے پر وہ بستی ایلیا تھی، کہا کوئی کام مت کرنا۔ وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے تھے، تو انہیں حکم دے دیا گیا یہ کام مت کرنا سنیچر کے دن۔ بیٹا باتیں نہیں، آہستہ آہستہ۔ سنیچر کے دن کوئی کام مت کرنا، عبادت کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ چال بازی شروع کر دی۔ جمعے کی رات میں جا کے جال لگا کے آ گئے، سنیچر کے دن کام نہیں کر رہے ہیں، خالی دیکھا بھالی کر رہے ہیں، اور اتوار کے دن جا کر کے جمعے کو جتنی پھنسی تھی سب نکال کے لے آئے۔ قرآن شریف میں کونو قردۃ خاسئین، اللہ نے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، بندر۔ قرآن کی بات غلط ہو سکتی؟ کونو قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے، ان کے ہاتھ بندروں جیسے، ان کے کان بندروں جیسے، ان کی ناک، یہ پیر سارے کے سارے بندر جیسے ہو گئے، مگر دل انسانوں کا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ سوچ سکیں، سمجھ سکیں کہ ہاں دیکھو ہمیں عذاب کیسا ہو رہا۔ بندر 3 دن تک اچھلتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ لوگوں پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ کونو قردۃ خاسئین، 3 دن تک انہیں بندر رکھا، پتھروں کی بارش برسائی اور نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر تم نے جھانکا گریبان میں؟ کبھی کتنے کرتوت کر رہے ہو؟ کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ توجہ رکھو میری طرف، کبھی دیکھا اپنے آپ کو؟ نہیں دیکھا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب کو رحمت بنا کر کے بھیجا، ورنہ پچھلی امتوں میں نہ کسی نے مرغی چرا لی تو پر جمائے، سینگ والا کوئی جانور چرا لی سینگ جمائے۔ آقا کو محبوب رحمت بنا کر کے بھیجا اپنے محبوب کو، تو بچے پڑھو تو یہ حالت ہے۔ میرے نبی کو دیکھو یار، پیدا ہو رہے تو تمہارے لیے دعا ربی حبلی امتی، جوان ہے تو نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کر کے ربی حبلی امتی۔ قبر میں جا رہے ہیں تو پھر حضرت قسم بن عباس نے ہونٹ ہل رہے تھے، نبی کے کان پر کان رکھ کر کے دیکھا تو نبی یہی فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی۔ میرے نبی نے پیٹ سے پتھر باندھے، گلے میں اوجڑی پڑ گئی ہے، نبی پہ پتھر اوباش خنڈوں نے مارے، راستے میں کانٹے برسائے گئے، نبی نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اس امت کی خاطر، راتوں رات رو رو کر کے دعائیں کی ہے، اور اس امت کا یہ عالم ہے۔ نبی فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ نمازوں سے بھاگ رہا ہے اور کہتا ہے ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ تو گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر تو نماز پڑھے گا تو نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، نبی کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ اگر تو نبی کا غلام ہے تو کان کھول کے سن لے، آج کے بعد اس جلسے سے یہ لے کر کے جانا، اگر تو کھائے تو تیرے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، تیرے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کی ادا بولے نبی نبی، تیری ہر ادا بولے نبی نبی۔ جس راستے سے گزر جائے چاہے کوئی کہے یا نہ کہے مگر اللہ کے فرشتے کہے یہ جا رہا ہے غلام نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری
सुभान अल्लाह। एक एक चीज को अगर उठाया जाए तो देख लो, तुम्हारे यहां पर इतने लोग हैं। अक्सर तकरीरों में ये बात कहता हूं, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो। अक्सर तकरीरों में ये बात हुआ करती है, यहां पर इतने लोग हैं, यहां पर इतने सारे बैठे हुए हैं, अगर तुम अमल करना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, तुम कामयाब हो जाओगे। देखो खुल करके जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम सारे लोग गुनाहों की तरफ को चल दिए हैं, कोई दे समझता ही नहीं है कि ये गुनाह है या क्या है क्या नहीं है। तुम अपने यहां पर देखना, शादी में देखना, तुम अपने यहां पर ब्याह में देखना, तुम अपने यहां किसी फंक्शन में देखना, किसी प्रोग्राम में देखना, शादी के अंदर तुम देख लेना, 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी। 50 लड़कियां अगर है तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं। किसी के बाल कैसे ही है, किसी का चेहरा कैसे ही है, किसी के हालात कैसे ही है। 10 लड़के, लफंगे लड़के, 10 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बौरानो कुत्तों की तरह उनके पीछे लगे हुए हैं, बौराने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो लफंगे लड़के आए हैं, मुझे बताओ इनका कोई बाप नहीं है क्या, इनकी मां नहीं है क्या, इनका भाई नहीं है क्या? कोई लड़की जो दुपट्टा यहां फेंक करके बड़ी बारात में घूम रही है, क्या इसकी मां मर गई है, इसका बाप नहीं है, इसका भाई नहीं है क्या, इसका कोई नहीं है? कोई टोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, मां को पता, बाप को पता, फिर कहते परेशानी हो रही है, यहां सताया जा रहा, वहां सताया जा रहा, खुल के गुनाह कर रहे, खुल के। नबी फरमाते हैं कमा तकूलूना युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते हैं अगर गुनाह या बेहयाई खुल के होने लगे और उस पे शर्मिंदगी ना हो तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह बिठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, पैगामे मसलके आला हजरत, आमदे शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद अली फैज़ी, शहजादा पीर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हिंदुस्तान का मारूफ मशहूर शायर, अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी है और ये ख़ानदानी एतबार से भी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हाफिज़, बेहतरीन कारी, अखलाक। मैंने जितना जहाँ तक देखा बेहम्दी ताला इन पे नात का असर है, समझे। मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से बच्चा बच्चा जानता है, और जिसकी इब्तिदा अगर नबी की बेटी का नाम लेकर के हुई हो, नबी के बच्चों के नाम से जिसकी शोहरत हुई हो, तो कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता, अगर नीयत में खलास है तो। समझ रहे हैं मेरी बात? और किसी भी सहाबी या सहाबिया की तरफ कोई जुमला तनकीस का इनका नहीं जाता बेहम्दी ताला। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्लाह ताला इनको और इज्जत बख्शे, वहीं पे पहुंचो जहां पर हम और आप थे। सारे उलमा जितने मिंबर शरीफ पर बैठे, आप समझ रहे हो ना, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं हूँ, शायद यही बैठे से नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। ये बुजुर्ग बैठे हमारे, ये बैठे, कोई पता, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितनी उम्र इनके सजदे करते हुए हो गई मस्जिद में, इनके नमाजें पढ़ते हुए हो गई। इन लोगों ने सही मानों में 10-10, 5-5, 2-2 हज़ार में दीन का काम किया। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये भी मैं बताता हूं, कुछ लोग ये कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं, ये मेरा नजरिया, कि दीन को सस्ता मत करो, सस्ती चीज कामयाब नहीं होती। क्यों? उसकी वजह बताऊं? सुन लो, यहीं पे सुन लो। शादी होती है, शादी, एक रस्म हजरत हमारे यहां बड़ी मशहूर है इधर इलाके में, दूल्हा मियां की जूती चुराई जाती, नहीं चुराई जाती? चोरी करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बोलो, इस्लाम में इसकी गुंजाइश है कहीं? क्यों कर रहे हो, क्यों करा रहे हो? और फिर चोरी की चोरी, सीना जोरी, ये देखो बताऊं, मालूम है छोटी साली या साला चुरा के ले गए, फिर ठिट्टेबाजी उस पे, और चुर गई, और चोर उसे भी पता कि मेरी चुरेगी,
اگر ایک چرایا تو وہ بھی 2 کے قائم مقام ہے، کیونکہ ایک پہن کے نہیں جا سکتا. سمجھ رہے؟ کہیں کہیں تو دوسرے کی بھی چر جائیں، یہ غیر منصرف ہے. لیکن سنو، توجہ رکھو میری طرف. چوری ہوئی، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، اس کا باپ کو پتا ہے میری بیٹی نے یا بیٹے نے چوری کی، اب بڑا خوش ہو رہا ہے. چوری اور تھپڑ مارتا گھما کے عادت بنا رہا چوری کی. تو نے یہی سیکھ دیے، یہی طریقہ سکھایا. اتنے میں وہ آئے، ساتھ ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے، چور کی ڈیمانڈ. بولے کتنے؟ بولے 10,000 کھل کے 10,000. دولہا میاں کہہ رہے ہیں 8,000. اسی میں چل رہی ہے 10-8 میں. اتنے میں چچا میاں آ گئے بزرگ. بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے بات. بولے 9 پہ نپٹاؤ. اور جملہ کیا بولے؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے، دے دو. ان چچا میاں سے پوچھو کون سی کتاب میں پڑھا چور کا حق 9,000 ہے؟ کہاں پڑھا تم نے؟ تمہیں کس نے فیصل بنا دیا ہے؟ کہاں سے تم بزرگ ہو گئے؟ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے 8, 10, 9 پہ میں نے نپٹا دی. بولے نہیں، خوشی کا دن ہے، 1 روپیہ بھی کم نہیں. سارے کے سارے پیسے جیب سے نکال کے دے دیے، چوروں کو دے دیے. پوری بارات خوش، کوئی ٹوکنے والا نہیں. رسم بھی غلط، لین دین بھی غلط. اب آگے اور بڑا دولہا دلہن بیٹھے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی. لا ہمارا حق. تم نے فون کیا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی؟ پٹ کے آتے. کسی نے بھی نہیں. لیکن سنو، اب وہیں پہ امام کا نمبر آ گیا. امام نے نکاح پڑھایا. جیسے امام نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اصل چیز یہی ہے. امام نے بندھن میں باندھ دیا. اب جو تھا نکاح پڑھا دیا. امام سے پوچھا گیا امام صاحب تم بتاؤ. اب امام صاحب نے بتایا 10,000. اگر امام نے 10,000 بتا دیے نا تو باپ کی تیوری بگڑ جاتی ہے. جتنے بارات والے تھے ان کو جو ہے ان کو ایسے ہو جاتے جیسے مری ہوئی چوہیا. یہ ان کو نیولا سونگ جاتا ہے، سانپ سونگ جاتا ہے. اب کوئی ادھر کہہ رہا امام ٹھیک نہیں ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، امام پیسے کو بھاگتا ہے. وہ کہہ رہا صدر کو بلاؤ، سیکریٹری کو بلاؤ، اس امام کو نکالو، دوسرے امام کو رکھیں گے. ارے ذرا سوچو، چوروں کو تم نے 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے. وہاں پر تمہاری خوشی کا دن تھا اور امام کو 10,000 دینے میں موت آ جاتی ہے. یہیں تک نہیں ہے، معاملہ یہاں تک بڑھتا ہے. اگر امام کسی شرابی کے خلاف اگر جمعے میں کھڑے ہو کر کے تقریر کر دے، گاؤں کے جواری کے خلاف تقریر کر دے، اور یہیں تک نہیں حرام کرنے والے کے خلاف تقریر کر دے اور وہ گڑبڑی مچا دیتا ہے، دوسرے ہی دن امام کو پورا گاؤں مل کر کے بھگا دیتا ہے. لعنت ہے تمہاری زندگی پر. ارے ہمت تھی، مرد کے بچے تھے تو چور کو نکالو، مرد کے بچے تھے شرابی کو گاؤں سے نکالو اور جواری کو نکالو. ایک قرآن کی باتیں بتانے والا، حدیث کی باتیں بتانے والا، شریعت پہ چلانے والا، تم نے اسے نکال کے بھگا دیا ہے. اور اس شرابی کے گھر جا کر کے اچھے بننے کے مارے تم چائے پی رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو دیکھو امام کو ہٹا دیا. کب تک ہٹاتے رہو گے؟ قبر میں منہ کسے دکھاؤ گے؟ نبی کے سامنے کیسے جاؤ گے جب کھل کے گناہ ہونے لگیں گے تو عذاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم بادشاہ مسلط. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، شہزادہ پیر سید مقیم الرحمن قادری. سبحان اللہ. حضرت امامت کتنا اچھا کام ہے، صاف ستھرا. تو صرف غریبوں کے لیے، غریبوں کے لیے. مالدار اپنے بچوں کے امام کیوں نہیں بناتے؟ پڑھاتے کیوں؟ معلوم ہے کہ 10,000 ملیں گے. اور یہیں اگر 50,000 کی تنخواہ ہوتی نا تو جگہیں نہیں ملتی، کوالٹی نکل کے آتی. کوالٹی. اب تو کوئی بڑھ رہا مستقیم، ارے کہہ رہے بڑا مزہ آ گیا. کیوں؟ صدر بھی جاہل ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں. بولے صاحب لہریں مار رہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی حدر میں پڑھنے والا، صحیح پڑھنے والا، اخفاء ادغام اظہار، اسے معلوم ہے مد متصل کا منفصل. لیکن تمہیں کیا پتا؟ ایسے حالات
اس میں بھی اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری قوم حضرت دو چیزیں اتنی سستی خریدتی ہے, ایک مسجد کا امام اور دوسرا قربانی کا بکرا. بالکل ایسے لڑکتی پڑکتی بکری خریدے گا اور پورے محلے میں اڑا دے گا آپ کی قربانی ہو رہی ہے. قربانی بیچاری کو کبھی ہری گھاس نہیں ملی, 3 دن پہلے سے برسین پہ برسین, اسے دانے پہ دانا, چل پڑی پونک. بچے آگے کھینچ رہے ہیں, یہ پیچھے کو کھینچ رہے. قربانی ہو رہی ہے صاحب, قربانی ہو رہی ہے. قربانی 4000 روپے کی بکری خرید کے. کوالٹی لاؤ. تمہارے علاقے میں کوئی اچھا عالم ہو ان کے پاس لے جاؤ, حضرت ہم انہیں امام صاحب رکھیں گے, ان کو امام رکھیں گے, آپ دیکھ لیجئے, چیک کر لیجئے, ٹھیک ہے ہماری ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. آپ دیکھیں وہ سن لیں گے کہیں سے, یا وہ جان کر ہوں گے, معلوم ہوں گے کہاں پڑھا تم نے, کیا پڑھا, یہ بھیج دیں کہ ہاں جاؤ لے جاؤ. اور کم سے کم 30,000 روپے کی تنخواہ ہونی چاہیے, ورنہ اس سے کم اگر رکھو گے 10,000 کی تو وہ شمشتان رضا لے کر کے تعویذی لکھے گا. پھر وہ چولہوں پہ تم گنا چھیلو گے, وہ تمہاری بیویوں کی تعریف کرے گا. وہ سن لیو میری یہ بات. اور تم گنا اور بعض عورت بھی اتنی بڑی گجریائی ہے, اتنی بڑی, امام سے مسئلے اتنے پوچھے گی اور مسئلے اسلے کچھ نہیں ہے, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی, مسئلہ پوچھتے پوچھتے تسلا ہو جاتا ہے. ہاں تم تسلے کے بعد پہ بہت ہنس رہے ہو. بیٹھک بناؤ اپنے گھر میں, اگر کوئی آدمی نہیں ہے فاتحہ پڑھوانے کے لیے, امام صاحب کو مت بلاؤ. سمجھ رہے میری بات؟ عورتیں خود فاتحہ پڑھیں, عورتوں کو پڑھنا جائز ہے. 3 مرتبہ درود شریف, 1 مرتبہ الحمد شریف, 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں اور کہہ دیں اللہ اس کا ثواب مرحومین یا مرحومات جو بھی ان کی روح کو عطا فرما دے. نہیں کہہ سکتی؟ ہاں اگر تم گھر میں ہو نا, بیٹھک میں بلاؤ, امام صاحب کو عزت دو, امام صاحب کو نذرانہ بھی دو, اچھے سے کھانا بھی کھلاؤ, وقت ملے کپڑے پہناؤ. تم دوستی رکھو, تمہاری بیوی نہیں. مگر بعض گاؤں میں امام عورتوں کی وجہ سے رکا پڑا. پھر حضرت پھر باتیں بہت پھیلتی ہیں, باتیں پھیلتی ہیں کہ فلاں امام نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا. امام کو نکال لو تو گھر سے عورتوں کو بھی نکالو, تب راستے بند ہوں گے, ورنہ دروازے بند رکھو. کسی مدرس کی تنخواہ اونچی ہے, کسی شاعر نے نذرانہ زیادہ یا مقرر کا نذرانہ زیادہ, تو باتیں بنائیں گے, باتیں بعد میں بناتے رہیں گے. اچھا کچھ مولانا بھی ایسے ہی, وہ بھی ایسے ہی, انہیں بھی مزہ اسی میں آتا ہے. اس لیے میں اللہ کے واسطے کہہ رہا ہوں, جتنی بھی برائیوں کے دروازے بند کرو. سمجھ رہے میری بات؟ آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے, حج کرایا مگر مینڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے, بڑے بھائی پر, چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے, ماں کا بیٹی پر, پڑوس کا پڑوس پر, یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو, یہ بہت ہمارے پاس فون آتے, حضرت پیسے مارے گئے, اور بعض تو دیتا چلا جاتا, پھر اس کی زمین خریدتا ہے, اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں, کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سناؤ, اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا, مسئلہ بتا رہا ہوں بالکل تلوار کی دھار پر, اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے, ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے ہی جملے پر رہنا, نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ. مگر سنو, اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی, اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے, وہ حق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے, تم پر کسی کا حق ہے, تم نے کسی کے روپیے کھا لیے, تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی, تم نے کسی کا مال مار لیا, جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں, اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ
بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے۔ کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو، یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے، اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے۔ جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے، بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن سنو میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے۔ نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے، صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں۔ اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا، دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، یہ آخری وصیت ہے۔ میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے۔ لیکن سنو، میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو۔ حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی نے فرمایا ہے، اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا، میرے نبی نے ایک موٹا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موٹا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڑے پر رکھا، اللہ الصمد، اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا، بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے، آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا، آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے، اگر کسی کا
کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں. آقا کائنات پر آپ کا حق ہے, آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا, حضرت ابو بکر نے دیکھا, عثمان و علی نے دیکھا, اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا. لیکن وہ صحابی کہہ رہے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. اب تمام صحابہ چپ ہیں. میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے. میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو, کیا حق ہے بولو. وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے. آپ کا گھوڑا آگے تھا, میرا گھوڑا پیچھے تھا. آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا, اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا. جو آپ نے چابک مارا تھا, جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا وہ کوڑا میری پیٹ پر لگ گیا تھا, آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا. آقا میری پیٹ پر لگا تھا. اس کوڑے کا حق آ رہا ہے. اللہ الصمد. حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ. ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے. یہی وہ عکاشہ ہے اگر نبی وضو کے لیے کھڑے, نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں, عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں. نبی کے لیے اتنے قربان ہے. لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے. حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی, تمہاری گردن ہوتی. عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو. تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو. تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو. حضرت عکاشہ کھڑے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر, یا عمر, اے عمر خاموش ہو جاؤ. اے عمر. عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے. نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر, اے عمر بیٹھ جاؤ, عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں. اب تمام صحابہ کھڑے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بلال 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 عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. اللہ اللہ عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. جب اتنا کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو, عکاشہ کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے. اور نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں, تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں, مگر مجھے بتا کیا تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے؟ کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہو بلال عکاشہ کو کوڑا دے دو. حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے. جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ میرا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو. عکاشہ جب میں غلام تھا, جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا, میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا. آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں. میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے. عکاشہ کوڑا مت مارو. اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے عکاشہ تم کوڑے کی بات کر رہے ہو, جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا. مگر معاملہ ایسا ہے عکاشہ علی کے جسم پہ کوڑے مار لو, اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو, اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو. مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو, نبی کی طبیعت ناساز ہے. میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا عکاشہ کہنے لگے آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے ہو عکاشہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے عکاشہ تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو.
میرے نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا. اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ, فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ. اللہ اللہ. اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر جو تھا بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوکاشا کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا اوکاشا؟ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے. خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے, آواز دی, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے, نبی کے بچوں کا خادم ہے, میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں. اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا, وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سسکیاں لینے لگے. خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو, اپنے بابا والا کوڑا دے دو. اللہ اللہ جب روتا ہوا دیکھا فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے. اللہ اللہ. انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو. کہا بلال جلدی بتاؤ تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے کے لٹا کر کے اوپر سے تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلایا جا رہا تھا, تب بھی تم رو نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. بلال بتاؤ تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا, اس وقت بھی تم بلند آواز سے توحید اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے. کہا بلال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب بلال نے سنا تو بلال کو بتانا پڑا. اوکاشا نے ایسے کہہ دیا ہے. خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاتون جنت نے بچوں کو بلایا, تعال یا حسن, تعال یا حسن, تعال یا حسین, تعالی یا بنیا. دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے ذرا قریب آ جاؤ. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ میرے آقا میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں. کہا بیٹا جاؤ, دونوں بچے چلے جاؤ اور کوڑا یہ ہے جاؤ ایک بھائی اپنے نانا کو آگے سے کور کر لینا اور ایک بھائی پیچھے سے کور کر لینا تاکہ میرے نانا کے میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے. بچوں نانا پہ قربان ہو جانا, جاؤ چلے جاؤ. حضرت بلال نے بغل میں کوڑا دبایا, ایک ہاتھ میں حسن ہے ایک میں حسین ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں. ادھر فاطمہ خاتون جنت روتی ہوئی رہ گئی, ادھر بلال روتے ہوئے جا رہے. لوگوں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے نبی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سوچ رہے تھے اب کیا ہوگا. ادھر جیسے ہی حسین پاک نے جب نبی کو دیکھا نانا کو دیکھا, بلال کا ہاتھ چھوڑ کر کے جا کر کے نانا کو چپٹ گئے اور کہنے لگے نانا جان اوکاشا کون ہے, ہمیں ذرا چہرہ دکھا دو. نانا جان آپ کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ذرا بتا دو, بتاؤ نانا جان. ادھر حسن بھی آ گئے, وہ پیچھے سے حسین آگے سے. کہا اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دے, ہمارے 1000 کوڑے مار لے. کہا بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. او نوجوانوں ذرا سوچو, نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار, تو کیسا بیٹا ہے اپنے باپ کی کرری بات سننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ 14 سال کی بچیاں, 15 سال کی لڑکیاں, تمہیں پتا ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. ارے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, تمہیں خون پلایا دودھ کی شکل میں, آج تو اپنی ماں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی. کبھی زینے کی آڑ میں تیرا موبائل پکڑا جاتا ہے, کبھی کہیں پکڑا جاتا ہے, اور اگر تیری ماں ڈانٹ دے تو برتن توڑنے لگتی
ہوتی ہے, کھانا نہیں کھاتی ہے, تو انصر پارٹی لے کے پڑ جاتی ہے, تو کھانا نہیں کھاتی جب تک تیری ماں ہاتھ نہ جوڑے, تیرا موڈ صحیح نہیں ہوتا. او میری بچی, او ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, ماں کو کبھی تکلیف مت دینا, اپنے باپ کو تکلیف مت دینا. ان کمیٹی والے نوجوانوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے اور تم تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے. حضرت امام حسن اور حسین کہہ رہے ہیں بابا, کہہ رہے ہیں نانا, نانا اوکاشا سے کہہ دے کوڑا مارے. حضرت اوکاشا بھی رونے لگے, اوکاشا کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے, تمام صحابہ رو رہے ہیں. اوکاشا کے ہاتھ میں جب کوڑا آیا, کہا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. علی, علی ادنو منی, ذرا میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. علی میرے دونوں بچوں کو پکڑ لو, علی میرے دونوں بچوں کو. حضرت علی بھی رو رہے ہیں. ارے حضرت علی پوری دنیا سے لڑنے والا اکیلا شیر خدا تھا, مگر معاملہ ایسا ہو گیا, سچویشن ایسی ہو گئی کہ اب نبی کے سامنے کون بولے؟ اللہ الصمد. اب جب حضرت علی آئے, کہا ان بچوں کو پکڑ لو, دونوں بچوں کو لے رہے. حسین کہہ رہے ہیں بابا, بابا مجھے چھوڑ دو, آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. بابا, بابا, بابا یہ کہہ دیا ہے بیٹا نانا پہ قربان ہو جانا, نانا پہ قربان ہو جانا. حضرت علی بھی رو پڑے, حضرت علی کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضرت علی بھی دیوار سے ٹک گئے. پھر نبی نے فرمایا علی سنبھالو, علی سنبھالو, کہیں ایسا نہ ہو بچے میرے ہی پاس رہے, سنبھالو علی. اللہ الصمد. حضرت علی پھر اٹھے, دونوں بچوں کو پکڑا, کہہ رہے ہیں بابا, بابا ماں نے کام سونپا تھا, بابا, بابا ہمیں چھوڑ دو, ماں روتی ہوئی رہ گئی, بابا چھوڑ دو. مگر اتنے میں حضرت علی نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اوکاشا سے کہا اوکاشا کوڑا مارو. حضرت اوکاشا نے کوڑا ہاتھ میں لیا, صحابہ کی سسکیاں بند جاتی ہیں. اللہ الصمد. پھر حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم پہ چادر نہیں تھی, نیچے والی چادر باندھے ہوئے تھا آقا, میرے جسم پہ چادر نہیں تھی آقا, اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے آپ وہ مبارک چادر, چادر تطہیر مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے جسم سے اتار کے منبر شریف پر رکھ دی. ارے جب نبی کا گورا گورا جسم دکھائی دیا, نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا, صحابہ کہنے لگے علی بولے اوکاشا, کیا اوکاشا تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو. اوکاشا ہوش میں آؤ. میرے نبی نے چادر رکھ دی, اور جیسے ہی چادر رکھی اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا, نبی بولے اوکاشا کوڑا مارو, اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے, آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے, آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے. اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے, اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو دکھائی ہے, میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, مہر نبوت تھی. اوکاشا کی جب نظر پڑی اوکاشا آگے بڑھے, کوڑا نہیں مارا, مہر نبوت کو بوسہ دے دیا, اور بوسہ دے کر کے حضرت اوکاشا قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی, اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا, اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں نہیں. اے عمر تم سمجھ رہے تھے, اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے, اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن
خدا کی قسم نبی کے بچوں پر، نبی پر میری جان قربان، میں کبھی کوڑا نہیں مارتا، مگر میں نے دعا کی تھی مولا مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں۔ آج میری وہی تمنا پوری ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ واہ پیارو یار، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، اسلامی رشتے کا بھائی ہوں۔ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا، اپنے ماں باپ کو مت ستانا، نمازیں مت چھوڑنا، اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اس کا خیال رکھو۔ اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو، انٹرنیشنل، تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا، سمجھ رہے میرے پیارو؟ مجھ سے وعدہ کرو نماز پڑھو گے، ہر برائی سے بچو گے، آپس میں میل محبت رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، تبارک و تعالی کی امان میں رہیں گے۔ اگر اس بیچ انتقال ہو جائے، خاتمہ ہو جائے، تو اس کا خاتمہ انتقال ایمان کے ساتھ ہوگا۔ صبح کو جب گھر سے نکلیں تو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، پڑھ کر کے جب جائیں گے تو شام تک انشاءاللہ اللہ کی امان میں رہیں گے۔ جو کام کریں گے اللہ اس میں برکتیں دے گا، اور شیاطین کے حملوں سے بچیں گے، بری آفات سے بچیں گے، رزق میں برکت ہوگی، اور اگر اس بیچ خاتمہ ہو جائے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سب سے بڑی دولت مومن کے لیے کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہونا۔ پوری زندگی آپ جلسے کرتے رہو، تقریریں کرتے رہو، نعتیں پڑھتے رہو، نماز عبادت کرتے رہو، اور خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو سب ختم ہے۔ اس لیے بزرگ بھی جو بہت اونچے مقام پر تھے وہ بھی خاتمے کی دعا کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد یہ دعائیں یاد کیا کرو، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ اگر یاد نہ ہو تو یہ کہہ دیا کرو، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اتنا تو کہہ ہی سکتے ہو۔ سب سے بڑی دولت یہ روپیہ، پیسہ، شہرت، ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے۔ اگر اچھے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے، برے ہوں گے تو وہ بھی ساتھ میں جائیں گے۔ اچھے ہوں گے تو آپ کو اچھا پھل ملے گا، برے ہوں گے تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ دنیا میں آپ کو موقع دیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گھر ہے، یہاں پر آپ کو امتحان دینا ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنی ہے، ایمان بچا کر کے رکھنا ہے، اللہ و رسول کو راضی کرنا ہے، اور نیکی جمع کر کے دنیا سے جانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب ذرا دیکھو، ایک مرتبہ اپنے آپ پر اور پوری دنیا پر ایک نظر رکھو۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے قرآن شریف پڑھا، نبی کے ہاتھوں کو چوما۔ آج خالی نبی کے روضے کو دیکھنے والا
آقا کی قبر شریف پہ جانے والا آقا فرماتے ہیں ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اب مجھے بتائیں، اور یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن سے نبی نے کہہ دیا تھا ابو بکر تم جنتی ہو. عمر سے بھی کہا، عثمان غنی سے بھی کہا، مولا علی سے بھی کہا، 10 صحابہ کرام کو دنیائی پر جنت کی بشارت دے دی. اور بھی جیسے جیسے وقت آتا گیا کبھی کسی صحابی یا صحابیہ کو نبی جنت کی بشارت دیتے گئے. مگر مجھے بتاؤ پیارو ذرا سوچو، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا اب میں جنتی ہو گیا، مگر پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک قدم بھی شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. اللہ برکتیں فرمائے. اور اپنا کیا ہے، صبح سے شام تک کتنے لوگ جلسے میں آ رہے ہیں، جتنے ہیں ان میں سے کم 50 لوگ ناپاک ہوں گے. یہ ایک موٹی سی بات ہے، کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف پیشاب کو جاؤ تو پانی لے جاؤ، یہ سب کو معلوم ہے. مگر اس کے باوجود بھی پاک نہیں رہ سکتا، اور پھر رونا روتا ہے کہ کماتا بہت ہوں، کماتے کماتے بھتنا ہو گیا، مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی. کبھی بیٹی بیمار، کبھی بیٹا بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی کوئی بیمار. تم نے سوچا برکت نہیں ہوتی، ارے مولانا کو تو چھوڑو، نبی کی سنو. نبی فرماتے ہیں اگر جس مکان میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس میں برکتیں اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کارنامے اپنے غلط ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے دی آپ کو. اور تھوڑا سا اوپر چلو، تھوڑا سا اور آگے بڑھو. لوگ کہا کرتے جناب بڑا کچھ دنوں پہلے ہوا تھا، رے فلسطین میں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا، یا وہ وہاں ہوا، لیکن اپنے یہاں کیا ہوا یہ دیکھو. اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر کہ وہاں پر ایسا ہوا، کسی کے، ہمارے یہاں بھی کسی کے گھر توڑ دیے، کہیں مسجد کی دیوار توڑ دی، کہیں کچھ، کہیں یہ ساری چیزیں ہیں. مگر ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم شخص ہوگا جو کسی کے مکان کو نہیں بلکہ دین کو ڈھائے. کیا کرے بولو؟ دین کو ڈھانے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا. اگر تمہارے یہاں دین کو ڈھانے والا تمہارے گھروں میں آ کر کے رہنے لگے تو کیا تم اسے پسند کرو گے؟ مجھے بتاؤ، اسے پسند کرو گے؟ اسے ساتھ میں کھانا کھلاؤ گے؟ اسے ساتھ میں لے کر کے چلو گے؟ تم نے کبھی سوچا دین کو ڈھانے والا، لیکن آج اتنے بڑے مجمع میں پورے علاقے بھر سے لوگ آئے ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں، دین کو ڈھانے والے کی پہچان بتا دوں کہ دین کو کون ڈھا رہا ہے. دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا ہے، دین کو کوئی غیر نہیں ڈھا رہا، دین کو مسلمان ڈھا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرنے والے ڈھا رہے ہیں، جلسہ کرانے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں نعتیں پڑھنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں تقریر کرنے والے ڈھا رہے ہیں، کہیں کہیں اپنے آپ کو بڑی بڑی اونچی ٹوپی اور ناک لگانے والے کے ڈھا رہے ہیں. کون ہے ذرا دین کو ڈھا رہے؟ اگر میں حسان رضا سے پوچھوں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، حضرت سے پوچھوں ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، تو پھر کس سے پوچھوں کون ہے دین کو ڈھانے والا؟ اب ذرا سنو، میں کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ میں سیدھا نبی سے پوچھتا ہوں، آقا سے پوچھتا ہوں. اس لیے پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر عام
کانا کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. نبی فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے, نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا نبی فرماتے اس نے دین کو ڈھا دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب اپنے گھروں میں دیکھو, اگر جس کی 2 بیٹی ہیں وہ مجھے جواب دے, جس کی 3 بیٹی ہیں وہ بھی جواب دے, جن کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے, جن کے 4 بیٹے ہیں وہ بھی جواب دے. فجر میں تم اٹھے, تمہارے بچوں نے نماز پڑھی, بولو. اور نبی فرماتے جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین کو ڈھاتا ہے. دین کو ڈھانے والا تمہارا بیٹا, تمہاری بیٹی. ارے جھانک کے تو دیکھو, میری تمہیں کڑوی لگے گی لیکن سچ ہوگی. بڑی آسانی سے جلسے میں کھڑے ہو گئے, کسی نے گریبان پھاڑ کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ نوٹ ایسے کر کے اچھال کے دے گا, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑا ایماندار آدمی ہے, اور ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا, مغرب کی نماز نہیں پڑھی, عصر کی نہیں پڑھی, ظہر کی نہیں پڑھی. اور اللہ معاف فرمائے, بعض بات شاعر بھی ایسے ہی ہے, مائک پہ تو آ کر کے جھما دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا, بچے گا وہ بھی نہیں. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. میں نے اس لیے سب کو, چاہے میں ہوں یا آپ ہو, لیکن ذرا غور کرو, توجہ کرو, یہ کسی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے, یہ نبی کی بات ہے. آقا فرماتے ہیں او مسلمان ذرا تو اتنا بتا, تیری بیٹی کو فجر میں کون اٹھائے گا, تیرے بیٹے کو کون اٹھائے گا؟ کیا مولانا صاحب آئیں گے, امام صاحب آئیں گے, مفتی صاحب آئیں گے, پردھان جی آئیں گے؟ کوئی نہیں. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ نبھا رہے ہو؟ بڑے چرچے ہوتے جناب, بڑے چرچے, وہاں ایسا ہو گیا, وہاں ویسا ہو گیا. تمہارے گھر میں تو دین ڈھایا جا رہا. ادھر دیکھو نا, کچھ دنوں پہلے گوشت بند ہو گیا تھا, سب میں چوراہوں پہ چرچے چل رہے تھے, یار اب کیا ہوگا, گوشت بند ہو گیا, اب کیا. 8 دن تمہارے گھر میں نماز بند رہتی ہے تو کبھی چرچا نہیں ہوتا. جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے مسلمان, جمعے کی نماز پڑھ لی ہو گئے جنتی, جمعے کی نماز پڑھ لی, 8 دن میں نہا لیے دھو لیے, وہ بھی نہانے کا ڈھنگ تک نہیں, غسل کے فرائض یاد نہیں, ہو گئے جنتی. اور دعویٰ اتنا کرتا سینہ ٹھوک کے کہ ہم نبی کے غلام ہیں, نبی کے غلام. میں تو یہ کہتا ہوں یہ منہ اور مسور کی دال. شرم آنی چاہیے ہمیں. آپ کو ایک بھی تمہاری کوئی چیز ایسی ملتی ہو جو مجھے بتاؤ. اور ذرا دیکھو, تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں تو تمہیں پتا چلے گا. علماء بیٹھے, ذمہ داری سے بولوں گا. حشر کا میدان ہوگا, حاجی صاحب بندے پڑے ہوں گے, چلو جہنم کی طرف کو. حاجی صاحب بندے پڑے ہیں, ٹھیکیدار صاحب بھی بندے پڑے, کچھ مولانا بھی بندے ہوں گے. یہ سارے لوگ جو ایسے بندے پڑے کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن میں صاف ہے. او ارے یار یہ تو پیر صاحب تھے بھائی, پیر صاحب, یہ پیر صاحب بھی بندے پڑے. ارے انہیں تو ہم بڑا اچھا سمجھتے تھے, جب یہ بندے پڑے تو ہمارا کیا ہوگا. یہ تو جھما دیا کرتے تھے سب کو, ہمارا کیا ہوگا, یہ تو بندے پڑے. اب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر. پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ نہیں.
مگر تمہیں فرصت ملے تبھی تو قرآن پڑھو. فرصت ملتی ہے تو ریل بناتا اور دیکھتا. اب پوچھا جا رہا ما سلککم فی سقر, یہ تو بتاؤ حاجی صاحب بتاؤ یا بڑے عزت دار صاحب پیر صاحب بتاؤ, تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں گھسیٹ کے کیوں لے جایا جا رہا؟ تمہیں کیوں پکڑ کے لے جایا جا رہا؟ ہمارا کیا ہوگا جب تم پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کی وجہ بتا دو. تو قرآن کی دوسری آیت میں آتا قالوا لم نک من المصلین. قرآن کی آیت ہے. سب کے سب کہیں گے ارے کیا کریں, کپڑا بچھا کے مرید تو کرا دیا کرتے تھے, کیا کرے؟ قالو, سب کے سب بولیں گے لم نک من المصلین,